بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعرات کے دن جنت البقیع سے مردے باہر کیوں آتے ہیں، اور اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بات ایسی ہے کہ آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن جب آپ جنت البقیع کے گورگن عبدالرشید صاحب کی باتیں سنیں گے، جو کہ 25 سال سے جنت البقیع کے قبرستان میں کام کر رہے ہیں۔ عبدالرشید کا کہنا ہے کہ اس نے جنت البقیع میں اتنے عجیب کرشمات اور معجزات دیکھے ہیں جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت البقیع قبرستان کے گورگن عبدالرشید صاحب نے بتایا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جنت البقیع میں ایک رات وہ قبر تیار کر رہے تھے۔ اس وقت تقریباً رات کا 1 بجا ہوا تھا تو اس نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ اس نے کہا، اچانک سے قبریں پھٹنے لگی اور ان میں سفید کپڑوں میں ملبوس مردے قبروں سے باہر آنے لگے۔ باہر نکلتے ہی وہ سب مردے زور زور سے رونے اور چیخنے لگے۔ اس کے بعد وہ سب مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے درود پاک پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ عبدالرشید سکتے کی حالت میں آ گیا، اور جب اس کے حواس واپس آئے تو دیکھا کہ دن کی روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً آگے ہو کر وہ تمام قبریں دیکھی جو رات کو اس کے سامنے کھلی تھیں، اور ان میں سے مردے نکلے تھے، لیکن اس وقت وہ تمام قبریں اپنی اصلی حالت میں تھیں، یہاں تک کہ ان میں ایک دراڑ بھی نہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر عبدالرشید کو یہ گمان ہوا کہ یہ اس کا وہم ہے یا کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اس بات کو اگنور کر دیا اور کسی اور کو بھی اس بات کے بارے میں نہیں بتایا۔ پھر کچھ دنوں بعد اتفاق یہ ہوا کہ اسے اگلی جمعرات بھی رات کے وقت قبر تیار کرنے کو کہا گیا۔ اتفاقاً رات کا پھر وہی وقت تھا، تقریباً 1 یا 2 بجے کا وقت تھا۔ عبدالرشید نے دوبارہ وہ سارا واقعہ دیکھا۔ اسی طرح سے قبریں پھٹی، مردے باہر آئے، زاروں کی طرح روئے، اور پھر مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھنے لگے، اور درود پاک کی صدائیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اگلی صبح پھر سب ویسے ہی تھا۔ عبدالرشید نے سوچا کہ اس دفعہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ اچانک اسے ایک بات اور یاد آئی کہ کل بھی جمعرات تھی اور پچھلے ہفتے بھی جمعرات کی رات تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اگلے کچھ دن بھی اسی وقت رات کو وہاں جاتا رہے گا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اب وہ اچھی طرح سے جان گیا کہ ایسا صرف جمعرات کی رات کو ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ ہر جمعرات کی رات کو جانے لگا اور وہ تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ ایک دفعہ حسب معمول وہ جمعرات کی رات کو وہی منظر اپنی آنکھوں سے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ ان مردوں میں سے ایک مردے نے اسے آواز دی اور کہا، عبدالرشید، اگر تم سب کچھ جان ہی چکے ہو اور ہماری محفل میں چھپ چھپ کر شامل بھی ہوتے ہو تو آؤ آج ہمارے ساتھ مل کر ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ درود پاک پڑھو۔ یہ بات سنتے ہی عبدالرشید ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اگلی جمعرات میں اپنے ساتھ کیمرہ لے کر جاؤں گا تاکہ رات کو ہونے والا تمام واقعہ اپنے کیمرے میں قید کر لوں گا، اور پھر سب کو بتاؤں گا کہ جنت البقیع کے قبرستان کی ہر جمعرات کو وہاں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگلی جمعرات کو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام مردوں کے رونے اور پھر درود پاک پڑھنے کی تمام ویڈیو بنا لی۔ گھر آ کر اس نے اپنے کیمرے میں تمام ویڈیو دیکھی اور پھر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ خبر میڈیا تک پہنچائی جائے، لہٰذا اس نے ایک سعودی میڈیا سے رابطہ کیا اور ان کو تمام باتیں بتائیں اور کہا کہ میرے پاس بہت دلچسپ خبر ہے جو سب کو حیران کر دے گی۔ میڈیا والوں نے جب اس کیمرے میں ویڈیوز دیکھی تو ناظرین حیرت کی بات تھی کہ ویڈیو میں موجود مردوں کی تصویریں
عبدالرشید کو تو نظر آ رہی تھی، لیکن میڈیا والوں کو صرف ایک قبرستان کی رات کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس پر غصہ کیا کہ کیا تم پاگل ہو جو فضول میں ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو عبدالرشید نے کہا کہ غور سے دیکھیں، مجھے تو سب نظر آ رہا ہے۔ تو ان میڈیا والوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پاگل ہے اور اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو عبدالرشید نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں تو اس جمعرات کی رات کو میرے ساتھ چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ چلو تمہارے ساتھ جا کر جنت البقیع میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ تمام لوگ اس رات وہاں گئے تو وہاں انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ آخر کار انہوں نے عبدالرشید کو ذہنی توازن خراب ہونے پر قبرستان کی انتظامیہ سے بات کی اور اسے نوکری سے نکلوا کر مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ ناظرین، آج بھی مینٹل ہاسپٹل میں عبدالرشید قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے اور سب کچھ سچ کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ واقعہ دودھ پاک کی اہمیت و فضیلت کی طرف ایک اہم اشارہ ہے کہ انسان کو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی اور مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا، اور پھر جب میرے پڑے ہوئے درود کو شمار کیا تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب بند کر دو، کیونکہ اس کے درود پاک کا شمار بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ دوسری طرف اگر ہم جنت البقیع میں دفن ہونے والے خوش نصیبوں کے بارے میں بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے میں مرنا اور جنت البقیع کے عظیم قبرستان میں دفن ہونا بہت بڑی شرف کی بات ہے، کیونکہ اس قبرستان میں بہت سے صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، لیکن بعض کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ مدینے میں مرنے کے بعد بھی جنت البقیع کی زمین انہیں قبول نہیں کرتی، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ زمین خود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔